ہدایت والے کون ہیں؟ جو مساجد کو آباد کرتے ہیں۔ ایک ہے مسجد کا چھلکا، ایک ہے مسجد کا اندر کا حصہ کیلا۔ چھلکا کیلا نہیں ہوتا، اندر کی چیز کیلا ہوتی ہے۔ چھلکا تو پھینک دیتے ہیں، چھلکے کی ضرورت ہے، لیکن ضرورت ہے اصل ہے مسجد کو اندر سے آباد کرنا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں 9 سال تک لائٹ نہیں تھی، لیکن پورا مدینہ روشن ہو چکا تھا۔ میرے دوستو، فرمائے ہدایت کی علامت کیا ہے؟ یہ مساجد کو آباد کرتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ قائم کرتے ہیں، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، امید ہے یہی لوگ ہدایت یافتہ لوگ ہیں جو مساجد کو آباد کرتے ہیں۔ میں جس کا دل مسجد میں اٹکتا ہے قیامت کے دن عرش کا سایہ دیں گے۔ میں جو مسجد کو گھر بنا لیتا ہے متقی بن جاتا ہے، اللہ اس پہ رحم کرے گا، اس کو راحت دے گا، اپنی رضا سے پلسرات سے جنت کو گزار دے گا۔ تو میرے دوستوں، مسجد، گھر کو بھی مسجد بنائیں۔ یہ پوری زمین مسجد ہے۔ ہمارا گھر مسجد کی پراپرٹی پہ بنا ہوا ہے۔ آج وہ گھر جو ہے سینما بنا ہوا ہے، آج وہ گھر ریسٹورنٹ بنا ہوا ہے، ہوٹل بنا ہے، اس کو مسجد بنانا ہے۔ وہ اعمال جو گھر میں ہوتے ہیں وہ مساجد میں کرنے ہیں۔ میرے دوستو، یہ باطل طاقت اللہ کی قسم صرف اعمال مسجد سے ٹوٹیں گی۔ اعمال مسجد، ایمان کا حلقہ، مفتی صاحب بیٹھے ہیں، تعلیم کا قرآن حدیث کا حلقہ، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز ٹھیک کرا رہے ہیں عرابی کی۔ حضرت عمر خود جا رہے ہیں باہر جا کے، وہ ایک آدھ صحابی مسجد نہیں آئے نماز پڑھنے، ان کو کہہ رہے ہیں اماں کو، اس سے کہنا تہجد پڑھے ضرور لیکن تہجد کے لیے جماعت کی نماز نہ چھوڑے۔ تو میرے دوستو، اپنے ماحول، اپنے بچوں کو، میں اللہ کا فضل ہے، میں نے بچپن سے، میرے بچے 19 سال کا 16 سال کا ہے، ماشاءاللہ 6 فٹ ہیں، ایک حافظ ہے، ایک میری طرح 2 نمبر حافظ ہے، تھوڑا بہت 2-4 آیتیں یاد ہیں، ایک حافظ ہے مصلی پڑھا رہا ہے ماشاءاللہ 3 سال سے۔ میرے دوستوں، میں نے ان کو صرف مسجد سے جوڑا ہے، ہر نماز مسجد میں پڑھا۔ اللہ کا فضل ہے، آج تک انہوں نے مجھ سے سیل فون کی بھی ڈیمانڈ نہیں کی کہ ہمیں موبائل فون چاہیے۔ نہ ٹی وی دیکھتے ہیں، نہ اخبار پڑھتے ہیں، سب کچھ کرکٹرز ہیں، عمران خان، وسیم، ان کو کسی کا نام بھی نہیں پتا۔ مفتی تقی صاحب نے جب مجھے بات کہی کہ انسان کی فطرت 3 سے 13 سال کی عمر میں بنتی ہے، پھر ختم، پہاڑ بدل سکتا ہے، فطرت نہیں بدلتی۔ میں نے جتنے میرے دوست ہیں عیسائی یہودی بڑے بڑے جو پرانے کرکٹ کے، میں ان کے پاس گیا، کوئی یہودی اپنے 3 سے 13 چھوٹے بچے کے، اس کے ہاتھ میں سیل فون نہیں ہوگا، اس کو ٹی وی نہیں دکھاتا، بلکہ میں نے دیکھا جہاز کے فرسٹ کلاس سب لے لیے، 8 سیٹیں، سب سے پہلے یہودی رہبائی نے چھوٹی ٹوپی پہنی ہوئی، لمبی داڑھی ہے، اس نے ٹی وی پہ پردہ لگایا اور عربی بول رہا تھا، ہاذا حرام ہاذا حرام ہاذا حرام۔ ہمارے بچے اب حرم میں ماں باپ مسلمان پوری دنیا کے اپنے بچے کو اس میں لگایا ہوا ہے پریم میں، اور آئی پیڈ لگا کے، کارٹون لگا کے، میوزک بھی چل رہی، طواف بھی ہو رہا ہے۔ میرے دوستو، ایمان حرام چھوڑنا ہے۔ کلمہ جو اخلاص سے پڑھے جنت میں، یا اللہ کے رسول کلمہ حرام، کون سا اخلاص؟ اس کو حرام سے روک دے۔ وہ نماز ہی نہیں جو فحاشی بہائی سے نہ روکے۔ شیطان تم سے وعدہ کرتا ہے فقر کا اور فحاشی کا، اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے مغفرت کا اور فضل کا۔ اللہ فضل روزی۔ میرے دوستو، اللہ کے واسطے ماحول سے نہ، اپنے بچوں کو ماحول میں لائیں، جوڑیں۔ ابراہیم صاحب فرماتے ہیں، جہاں جہاں تمہارا بچہ جاتا ہے، تم نے محنت اس پہ نہ کی، اس سیراخ سے تمہارا شیطان جو ہے تمہارے بچوں کو کھا جائے گا۔ میرے بچے کہاں جائیں؟ میرے بچے میرے بغیر کہیں نہیں جاتے، میں کہیں نہیں، ابھی بھی ساتھ لے کے آیا ہوں، امریکہ میں ہے 3 مہینے سے میرے ساتھ، میں اپنے ساتھ رکھتا ہوں، میں اپنے سامنے ان کو رکھتا ہوں۔ میرے بچے جو ہیں، یہ جو چوتھی چیز ہے نفس، یہ نفس جو ہے سب کا باپ ہے، اسی نے ابلیس کو مروایا۔ اور نفس میرے دوستو، ایز اے اسپورٹس مین بتا رہا ہوں، ایز اے نیوٹریشن بتا رہا ہوں، جو نفس سب سے زیادہ بگڑتا ہے نا، تگڑا ہوتا ہے، وہ یہ کھانوں کی وجہ سے ہوتا ہے، پکوڑے سموسے۔ یہ جو ہے میرے ہمارے یہاں کھا نہ، ہم کہہ رہے ہیں کھا نہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی فرما رہی ہیں، میرے نبی کے جانے کا پہلی بدعت پیٹ بھر کے کھانا شروع ہوئی، قرب قیامت کی علامت ہے، موٹے پیٹ ہوں گے۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی نے ایک دفعہ کھجور، ایک دفعہ کھانا کھایا، وہ بھی کئی دن بعد۔ میں نے ایک جگہ بیان کیا، مفتی حضرت حکیم اختر رحمۃ اللہ علیہ کے ایک وہ آئے خلیفہ، عالم بڑا، کہ آپ نے بات غلط کی۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا غلط۔ میں کہا آپ مجھے بتا دیں، میں رجوع کر لوں گا پبلک میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سالن جمع نہیں کیے ہیں، سبزی جمع کی ہے، سالن نہیں۔ مجھے مہینے بعد فون آیا، آپ کی بات، میں نے کہا میں عربوں سے پوچھا ہے، میں نے بڑے بڑے مشائخ سے پوچھا ہے، سائنس کہہ رہی ہے دن میں 1 دفعہ کھانا کھاؤ، سائنس کہہ رہی ہے ہارٹ اٹیک، یہ کینسر، یہ کھانے کی وجہ ہے۔ ہمارا جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اس کو جنت فردوس میں ڈالے، 8 کھانے کھا جاتا تھا وہ دن میں، تو زندگی اتنی سی کر لی۔ میں ابھی ایک بوڑھے سے ملا، کیونکہ اس کو بیماری تھی، اس کی الٹی ہو جاتی تھی، اس کو بھوک لگ جاتی تھی، لیکن
50 سال میں اپنا رزق پورا کر گیا. ایک ابھی میں رائیونڈ میں تھا اجتماع میں، 94 سال کا بوڑھا، 94 سال، اس نے میرے سامنے سردی میں 3 گھنٹے کی تہجد پڑھی. میں اس کے پاس میں کہا حضرت کیا حال ہے؟ وہ کسی نے میرا تعارف کرا دیا. مگر بات سن، اگر دعوت کا کام کرنا ہے نا، کھانے پہ بریک لگا دے، اللہ چلو لمبی زندگی دے گا. میں نے زندگی میں کبھی 2 دفعہ کھانا نہیں کھایا، اور میں نے زندگی میں کبھی 2 سالن جمع نہیں کیے، اور میں نے زندگی میں کبھی ریسٹورنٹ میں کھانا نہیں کھایا. تجھے اگر یہ 3 چیزیں کر لے، اللہ تجھ سے کام لے گا، تیرے دل کو نورانی کرے گا. فرمایا ایک صحابی ہے اللہ کے رسول، میرا دل بہت مجھے پیٹ کی بیماری ہے، 1 سال سے ٹھیک نہیں ہو رہی. حیات الصحابہ میں لکھا ہے اللہ کے نبی نے دم کیا، ٹھیک ہو گئی. اس صحابی کو کیا نہیں آتا ہوگا ان کو قرآن حدیث؟ تو اللہ کے نبی نے دم کیا، ٹھیک. کیا ہوا؟ کہا جو تو نے کھانا کھایا تھا، کسی غریب کی ہرس اس کھانے پہ لگی تھی. سے ہمارے واسع منظور صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے جو ریسٹورنٹ کے کھانے کھاتا اس کا دل کبھی نورانی نہیں ہوگا، اس کو کبھی اللہ سے باتیں کرنے مزہ نہیں آئے گا، اس کے نماز میں کبھی دل، اس کی تلاوت میں ہاں اوپر سے چلے گا، اس کا دل کبھی نورانی نہیں ہوگا. میرے دوستو اللہ کے بعد نفس جو تگڑا ہوتا ہے وہ کھانے کی وجہ سے ہوتا ہے. اللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، آپ کا بیٹا آپ کے لیے سالن بنایا، آپ نے غصے سے ہٹا دیا. کہا ابا جان یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا تو یہ کیا کھلا رہا ہے؟ کہا گوشت. کہا گوشت کی چربی ہے، تیرے باپ نے اسلام لانے کے بعد 2 سالن نہیں کھائے، چربی الگ سالن ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سرکہ الگ سالن ہے. میرے دوستو ایز اے اسپورٹس سے مجھے لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ فٹ کیسے ہیں؟ میں فٹنس کوئی ٹریننگ نہیں کرتا، میں نے اپنے کھانے پہ چاہے کوئی مرضی ہو، میں رات کو کھانا نہیں کھاتا ہوں، بالکل نہیں کھاتا ہوں. ابھی کھاؤں گا میں رات کو کھانا کھا کے سو جانے سے اللہ کی قسم دل تو مردہ ہوتا ہے، اتنی بیماریاں آتی ہیں آپ سوچ نہیں سکتے. پھر ہمیں لوگ کہتے ہیں یار یہ عمل کرتا ہے یہ اتنا بیمار کیوں رہتا ہے؟ پھر اس کو سورہ فاتحہ سے شفا کیوں نہیں ملتی؟ ایک طرف بالٹی میں سوراخ ہے، اوپر سے پانی ڈالے جا رہا ہے، ایک طرف سے گلاب جامن کھا رہا ہے، اوپر سے جو ہے شوگر کے انجیکشن لگا رہا ہے. میرے دوستوں بزرگوں، یہ نفس جو سب سے زیادہ بگڑتا ہے کھانے کی، اس کو سادہ کر لیں. میں نہیں کہہ رہا آج 8 سے 1 کر دیں، 7 کر دیں، 6 کر دیں. جتنا کم کھائیں گے اتنی صحت ہے، جتنا کم کھائیں گے اتنی روزے سے تقوی آتا ہے، اور تقوی سے اللہ وہاں سے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. تم تقوی بنا لو، وہاں سے روزی دوں گا چاندے سے گمان نہیں ہوتا. اس لیے میرے دوستو یہ 4 دشمن ہیں، اب اس کو دشمنی کرنی پڑے گی. یہ نہیں انشاءاللہ نہیں بھائی، دنیا کی محبت کو نیچے، اللہ کے تقاضوں کو اوپر رکھنا پڑے گا. اللہ کے اوپر ہمارے حاجی صاحب فرماتے تھے جو 4 کام کرے گا اللہ سو ملکوں کی ہدایت کا کام لے گا. ایک، دنیا کے اس کے اندر بے رغبتی ہو، دنیا کی بے رغبتی، آخرت کا دیوانہ ہو، شوق، ففروا الی اللہ. تیسرا، دین مٹنے کا اس میں غم ہو، دین مٹنے کا غم ہو. چوتھا، اپنے تقاضوں کو قربان کرے، اپنے تقاضوں قربان کرے، اللہ کے تقاضوں میں لگے، نیند قربان کرے، بھوک قربان کرے، بھوک میں گشت کرے، نیند میں گشت کرے. پھر دیکھو اللہ تعالیٰ سے ہدایت کے کیسے فیصلے لیں گے.